مجسمہ ہو گیا وہ تو کافر ہو گیا. ہم تجسیم کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور وہ ہاتھ یہ ہے. مکتب اہل بیت میں خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. خدا نے کہاں کہا ہے کہ مشکلات صرف میں حل کرتا ہوں؟ کہاں کہا ہے کہ صرف میں مدد کرتا ہوں؟ ان تنصر اللہ، اگر آپ کچھ مدد کر سکتے ہی نہیں ہیں تو خدا آپ سے مدد مانگ رہا ہے. صحیح قرآن ہے نا. تو یا علی مدد ہم کیوں کہتے ہیں پھر؟ اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں خدا سے یہ حاجت لینا چاہ رہا تھا، خدا نے مجھے نہیں دی، اور میں علی کے پاس جاتا ہوں کہ علی خدا تو نہیں دے رہا تو دے دے، شرک. اچھا اچھا اچھا، اب صحیح ہے. جس عمل سے سیدہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، جس سے سیدہ غضبناک ہے اس سے میں غضبناک ہوں. میں سیدہ کی رضایت اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ اب اللہ راضی ہو گیا ہے. اب مجھے پتہ چلتا ہے کون رضی اللہ ہے. نظر اللہ نیاز حسین کا جملہ بولا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز 11ویں شریف پکائی جاتی ہے. اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کھانے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ یہ ولیمہ کرتے نہیں کرتے لوگ؟ جی شرک ہے نہیں. یہ ولیمہ کس کا ہوتا ہے؟ دلہے کا. ٹھیک ہے. ادھر کیوں شرک نہیں ہوتی؟ یہ نکاح متع ہے کیا؟ اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ تشیع میں کہاں سے آ گیا؟ نکاح متع اسلام میں ہے، تشیع اسلام پہ باقی ہے. ٹھیک ہے. باقی اسلام سے ان مسائل میں انحراف کر گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، عقیدہ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. عقیدہ توحید کے حوالے سے مسلمانوں میں کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں. مسئلہ استعانت ہے، مسئلہ استغاثہ ہے، توسل کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے متعلق بہت سے سوالات ہیں جو مسلمانوں کے مابین اختلافی ہیں. تو آج ہم آقا انور علی نجفی صاحب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اور خصوصی طور پر علماء تشیع کا عقیدہ توحید سے متعلق کیا نقطہ نظر ہے، اور جو غلط فہمیاں ہیں شیعہ مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لے کر، ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی ازالہ کیا جا سکے. تو میں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آقا آپ کے وقت کا. آقا، بنیادی سوال عقیدہ توحید سے متعلق، شیعہ علماء کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی وحدانیت سے توحید صحیح اجمالاً تو یہی ہوگا. جی جی، وہی جو سب کی مراد ہے وہی ہے. صحیح. اب جب اس کی شرح کرنے پر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کون موحد ہے کون موحد نہیں ہے. صحیح. جو بیچارے عام لوگ ہیں وہ اللہ کو ایک مانیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، یہی توحید ہے. لیکن اس میں کیونکہ بہت ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو آگے نکلتی ہے تو پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا آقا، ہمارے ہاں اہل تسنن میں دین کی صوفیانہ تعبیر غالب ہے، اور آپ کے علم میں بھی ہے ماشاءاللہ کہ صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وجود صرف ایک اللہ ہی کی ذات کا ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ باقی سب اس کا سایہ ہے، عکس ہے، حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ائمہ اہل بیت اطہار کی کیا تعلیمات ہیں اللہ کے وجود کے حوالے سے، اور جو نقطہ نظر صوفیاء نے اختیار کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یعنی روایات اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کی روح سے جو صوفیاء سے مراد اگر وہ تصوف ہے جسے مکتب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے جو نظریات ہیں ان میں سے بہت سے نظریات متصادم ہیں تعلیمات اہل بیت کے ساتھ، اور وحدت الوجود کا بھی آگے تشریحات مختلف ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے. اور اگر اس کی تشریح شرک پر مبتنی ہو یا انکار پر مبتنی ہو اور یا بہت سے حقائق کا انکار ہو، یقیناً اسے ہم تسلیم نہیں کرتے. صحیح. اچھا، اسی میں اگر ہم مزید چلیں، صوفیاء کے یہاں حلول کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے، اور اہل تشیع پر ایک الزام بھی ہے کہ تشیع کے ہاں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی درجے میں ایگزسٹ کرتا رہا ہے، چاہے ماضی میں ہی ہو، کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے یہ عقیدہ تشیع میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہیں. تو یہ صوفیانہ تعبیر شیعوں میں بھی پائی جاتی ہے حلول کے اعتبار سے. نہیں، حلول نہیں ہے. دیکھیے، آپ نے کہا کہ وہ اللہ کا عکس ہے، یہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ ہو کہ ہم ید اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، یقیناً کہتے ہیں. صحیح. یہ ہماری روایات کی تعبیر ہے. اگر اس طرف اشارہ ہے تو یہ ہے. صحیح ہے. اگر حلول اور عکس اور وہ کہتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے. صحیح. تو آقا، ان صفات کے اعتبار سے اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کو یا پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی اگر ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، یا اللہ کی طاقت ہے، یا اور بھی مزید، تو عقیدہ توحید کے ساتھ ہم اس کو کیسے بیلنس کریں گے؟ کیوں، اس میں کیا مشکل ہے جو بیلنس نہ ہو؟ یعنی کہ پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کا ہاتھ کہہ دی تو اللہ تو جسم سے پاک ہے. نہیں، وہ تو پھر مجسمہ ہو گیا، وہ تو کافر ہو گیا. ہاں صحیح ہے. ہم تجسیم کے قائل نہیں ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور وہ ہاتھ یہ ہے. اچھا، یہ تو نہیں اللہ کا چہرہ ہے اس کا اور وہ چہرہ یہ ہے. اللہ کی آنکھیں اور اس کی آنکھ یہ ہے. یہ یقیناً یہ نہیں ہے. صحیح. یہ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس قسم کی بچگانہ سوچ رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا.
اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا غضب کہاں ہے تو علی کا چہرہ دیکھو، اس پہ اگر غضب آ جائے تو پھر اچھا صحیح، یہ ہے غضب خدا کا ہے. صحیح. خدا اسلام سے کام سے غضب نہ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کو مرضات اللہ میں فانی کیا. یہ فانی فی اللہ ہے، فانی فی اللہ سب مانتے ہیں. صحیح. اگر فانی فی اللہ ہے تو پھر اگر دیکھنا ہے کہ خدا کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں ہے دیکھو. صحیح. اگر خدا کی نصرت کی طلب میں رسول نصیر مانگ رہا ہو اور وہ نصیر اللہ علی کی شکل میں رسول خدا کو خاتم الانبیاء والمرسلین کو عطا کریں تو وہ ید اللہ ہو جائے گا. اچھا اچھا صحیح. ید اللہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ فزیکل ہاتھ. اچھا فزیکل ہاتھ کی تعبیر ہی نہیں. خدا جسم نہیں ہے. جب خدا کی جسمانیت کے باقی قائل ہیں، یعنی ان کے نظریات ایسے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے. جی جی. مکتب اہل بیت کا تر امتیاز یہ ہے کہ یہاں جسمانیت کی کوئی شائبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جسمانی خدا کا قائل ہو. صحیح. اچھا اگر اس میں بعض شیعہ سٹیج پر کچھ ایسے خطباء بھی ہیں جو خلقت بیدیہ کے کانٹیکس میں یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے آدم کی مٹی کا خمیر بنایا، تو اس طرح کی روایات کو پھر ہم یہ تو غلط ہے. دیکھیے ہمیں پہلے کہا ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جوہلا کیا کہتے ہیں، ان کی کسی بات کا ہم جواب نہیں دے رہے. صحیح. کہ جوہلا یہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں. جی جی. اس سے بڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں نا. وہ مکتب نہیں ہے. وہ اگر کوئی داد لینے کے لیے یا کوئی اور چیز کسی مکتب میں غلط چیزیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، یقیناً آتی. اسلام میں اسرائیلیات داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، یقیناً ہوئی. جی جی. نا تو اس کی بات نہیں کر رہے کہ کسی غلط آدمی نے کوئی غلط بات کی ہے یا نہیں کی. مکتب کا موقف یہ ہے، مکتب کا موقف یہ نہیں ہے. مکتب اسے رد کرتا ہے، بالکل رد کرتا ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، بالکل آواز اٹھاتا ہے. صحیح. اچھا اسی کانٹیکس میں امامیہ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ائمہ اہل بیت اطہار کو وہ مطلقاً بغیر کسی تعویل کے مخلوق ہی مانتے ہیں. مخلوق ہیں. صحیح. یعنی کہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن یا شراکت نہیں ہے. اللہ کی تو تخلیق ہوئی نہیں ہے نا. جی جی. اللہ تو واجب الوجود ہے. صحیح ہے. کہ آپ یعنی ظاہر یوں لگا نا کہ اللہ کی تخلیق میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن. جی جی. اللہ تو مخلوق نہیں. جی جی جی. ائمہ ہوں یا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں. بے شک. جب سب مخلوق ہیں اور خدا کے مخلوق ہیں اور ان کی ولادت ہوئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. رہ گیا کہ آیا مخلوق ہونے سے وہ ہمارے برابر یا ہم جیسے ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں. صحیح. وہ خدا کی برگزیدہ مخلوقات ہیں. وہ خدا کی برگزیدہ مخلوق کہاں اور ہم کہاں؟ وہ نور ہیں، ہم خاک ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس جسد خاکی میں ہیں لیکن وہ نور جسد خاکی میں آیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور روح جو ہے وہ خاک سے نہیں ہے، بدن خاک سے ہے. کچھ پر جنبے بدن غالب ہے جیسے ہم ہیں. صحیح. کچھ پر جنبے روح غالب ہے جیسے معصومین ہیں. صحیح. تو اسی کانٹیکس میں ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتا، تو یہاں پر کہا یہ جاتا ہے، مکتب کا میں نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتا تو اس کا ظاہر ائمہ اہل بیت اطہار ہیں. تو ائمہ اہل بیت اطہار آپ کے سامنے ہو یا غائب میں ہو تو مدد ان سے مانگنی چاہیے. یہ اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست نہیں دے گا، ان کے وسیلے سے دے گا. مکتب اہل بیت یہ نہیں کہتا. مکتب اہل بیت کہتا عمیت عین لا تراک. اچھا اچھا. اندھی ہے وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھتی. ہاں ہاں. واہ واہ واہ. لغیرک من الظہور. کوئی اور ہے جس میں ایسا ظہور ہے جو تجھ میں نہیں ہے. واہ واہ واہ. صحیح. کہ اس سے میں تجھ تک پہنچے. صحیح. یہ بالکل خلاف، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں مکتب اہل بیت کے بالکل خلاف. صحیح. مکتب اہل بیت میں خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. صحیح. مکتب اہل بیت میں ہر جگہ کہنا بھی غلط ہے، ہر چیز کہنا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہر طرف ہے یہ بھی غلط، لیکن ہر طرف خدا نظر آتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہے. صحیح. صحیح. تو دعا کے پوائنٹ آف ویو سے براہ راست دعا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کسی امام سے براہ راست دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ وہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے رزق دے دے، میری عزت میں اضافہ کر دے. دیکھیں دو چیزیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بے شک. اس میں کوئی شک نہیں. اب اللہ سے میں خود اللہ سے مانگوں، بس ہم اس ادارے میں، اس ادارے کا جو سربراہ ہے دینے والا وہ ہے، جا کے میں ڈائریکٹ ادارے کے سربراہ سے مانگوں یا جو اس نے نیچے بندے رکھے ہوئے ہیں ان سے جا کے مانگوں. ان سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی سربراہ نے جو تمہارے ہاتھ میں رکھا وہ آگے ہمیں دے دو. جی جی. صحیح. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کا بچہ، یہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں، جی جی. ہے نا. آپ کو میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کا بچہ مریض ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں سے گر گیا، خدا نہ کرے کسی کے بچے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو، وہ اسی کیفیت کو پہنچے، اس کی جان جا رہی ہے. آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے. ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو. شرک ہے؟ نہیں. یقیناً شرک ہے. صحیح. یقیناً شرک. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو تو یہ یقیناً شرک ہے. لیکن ہم کہتے نہیں کہتے، ہم شرک نہیں کہتے. نہیں، یہ بات کرتے نہیں کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. جی جی. کوئی اس کو شرک کہتا ہے؟ نہیں کہتے. بھائی خدا سے مانگنا ہے، وہ بھی جان بچانے کی بات ہو رہی ہے. مدد، آپ تو مدد پہ رہ گئے نا، یا علی مدد پہ آپ کو مشکل. آپ تو کہہ رہے ہیں اس کی جان، ڈاکٹر تم بچا لو. صحیح. وہ شرک نہیں ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیسے شرک نہیں ہوتا؟ یہ جو شرک کرتے ہیں اس مولوی کے ساتھ ہو نا، ذرا اس کا بچہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، ٹیکنیکلی یہ شرک ہے. صحیح. اللہ کے علاوہ کوئی زندگی
دینے والا, زندگی لینے والا, زندگی بچانے والا صرف خدا ہے, کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کے کیوں شرک نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے عقیدے کے مطابق ہے. آپ جا کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر شفا کا علم, طب کا علم جو خدا کا ہے, خدا نے تجھے عنایت کر رکھا ہے, صحیح, تو اس علم کو استعمال کر کے خدا سے میری بچے کے لیے حیات لے دے, میرے بچے کو بچا لے, صحیح, خدا کے اس علم کے توسط سے جو خدا نے تجھے عطا کر رکھی ہے. صحیح. اگر میں یہ سب بولوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ شرک تو نہیں ہے. نہیں, بچہ گزر جائے گا. ٹھیک ہے, جب تک میں سارا بولوں گا بچہ گیا, بچہ گیا, جی جی, تو میں کیا کروں گا؟ ڈاکٹر میرے بچے کو بچا, مولوی شرک ہو گیا. نہیں, بچہ بچے یہاں, میں بتاتا ہوں تجھے بعد میں صحیح, کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, سیم ہمارا عقیدہ ہے, دینے والی ذات صرف اللہ کی, رازق صرف خدا ہے. صحیح, کوئی اور رازق ہو سکتا ہی نہیں ہے, کسی اور کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. صحیح. اب کسی کے پاس ہے, اس کسی کے پاس ہے سے مراد طبیب کے پاس طب کا علم خدا کا دیا ہوا ہے, یہ تو خدا کا علم ہے. یہ طبابت خدا کے پاس کردہ قوانین ہیں طبیعت میں جو اس کو پتہ چل گیا. کسی کے پاس خدا کی قدرت سے, خدا کے علم سے, خدا کی حکمت سے, خدا کے اذن سے کوئی چیز ہو اور ہم جا کے اسے کہیں کہ آپ خدا سے یہ چیز لے کر مجھے دے دیں, یہ شرک ہے. صحیح, یہ شرک ہے کہ میں آپ خدا سے نزدیک ہے, میں خدا سے دور ہوں. مجھ میں معصیت کی وجہ سے, ان گناہوں کی وجہ سے وہ روح ہی نہیں ہے, وہ چہرہ ہی نہیں ہے, وہ آبرو ہی نہیں ہے, میری زبان پہ آ ہی نہیں سکتا. میں کیسے اس خدا کو پکاروں؟ میں آپ کو شفیع قرار دیتا ہوں, آپ کے ذریعے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ شرک ہے. صحیح, یہ شرک نہیں. اسی عقیدے سے یہ سارا بولتے رہنے کے بجائے میں کہ مجھے دے دے, مطلب یہی ہے, مانگ سکتا ہوں. اچھا, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری مثالیں جو دی جاتی ہے ظاہری ما تحت الاسباب ہیں, اور جس کو شرک کہا گیا نا وہ ما فوق الاسباب مدد مانگنا ہے. تو یہ ڈاکٹر کی مثال, امی سے روٹی مانگنا, پولیس کو فون کرنا, یہ تحت الاسباب ہے. تو یہ تو تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان کے تحت آتا ہے. اصل جو شرک فی الدعا ہے وہ ہے غائب میں کسی کو پکارنا. غائب میں کسی کو پکارنا, جی جی, وہ غائب میں دو چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ خلق کر رہے ہیں. اچھا, ایک آپ کہہ رہے ہیں ما تحت الاسباب آتا ہو, آپ پھر اس کو چھوڑ کے دوسری طرف پہ چلے گئے کہ غائب میں جو ہے اس کو پکارنا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ما تحت الاسباب اور ہے, اس کا ہونا نہ ہونا اور ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے ایک طرف رہیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ خلق کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر جب تک خلق نہ کیا جائے تو اس قسم کے خرافات نہیں بولے جا سکتے. دیکھیں یہ باتیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ مسلمات دین کے خلاف باتیں ہیں. اچھا, یہ سارے جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں یہ مسلمات دین کے خلاف ہیں. اب اس کو میں کیسے مسلمات کے خلاف بات کو جسٹیفائی کروں؟ اس قسم کی باتیں جی جی کروں گا اور کسی ایک بات پہ نہیں رہوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں ما تحت الاسباب کہتا ہوں تو اس کا جواب ہے, میں جم کر جاتا ہوں اس سے کہ حاضر ہے یا غائب ہے یا زندہ ہے یا مردہ ہے, اس پہ چلا جاتا ہوں. ادھر آتا ہوں ادھر سے جم کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں. بھائی کہیں ایک رکو تو. ہاں صحیح ہے, کہیں ایک رکو, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ہاں, تو آپ بتائیے کس کے جواب دیں پہلے؟ چل پہلے ما تحت الاسباب پہ ہم بات کریں. ما تحت الاسباب مانگتے ہیں. کون سی چیز سبب سے خارج ہے؟ ٹھیک ہے, کون سی سبب سے خارج چیز مانگ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح ہے, آپ کو مجھ سے جب چندہ مانگنا ہے صحیح ہے, مسجد کے لیے, جی جی, تو وہ ما تحت الاسباب ہوگی. ٹھیک ہے نا. مجھے اگر اپنے بچے کے لیے شفا مانگنی ہے جس کا آپریشن ہو رہا ہے, وہ بھی اسباب ہی ہے نا. جی جی بالکل. اس سبب میں تاثیر قرار دی, کس نے تاثیر قرار دینی ہے؟ اللہ نے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے اپنے رزق میں برکت چاہیے, کس نے قرار دینی ہے؟ اللہ نے. اور یہ سبب اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں. میں ما تحت الاسباب نہیں مانگتا ہوں, میں خدا سے کہتا ہوں خارق الاسباب مجھے کچھ دے دے. آپ کو کیا اعتراض ہے اگر وہ دے دے؟ صحیح ہے, بے شک. اس میں کون سی بات ہے؟ یہ اسباب کدھر سے آ گئے؟ میں مسبب الاسباب سے کہتا ہوں اسباب سے ہٹ کے مجھے دے دیں. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صحیح ہے نا. یہ کیا ہوا کہ میں یہ مانگ سکتا ہوں یہ نہیں مانگ سکتا ہوں؟ خدا کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے, میں کیا مانگ سکتا ہوں کیا نہیں مانگ سکتا الگ بحث ہے. کون سی دلیل آپ کے پاس ہے کہ آپ ما تحت الاسباب مانگ سکتے ہیں اور وہ نہیں مانگ سکتے؟ دلیل دینا. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ مثالیں اس لیے صحیح ہے, یہ اس لیے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ملاک آپ دے رہے ہیں اس ملاک پہ دلیل کیا ہے؟ صحیح, یہ ایک طرف ہو گیا. دوسرا رہ جاتے ہیں جی ہم زندہ سے مانگتے ہیں, آپ مردہ سے مانگتے ہیں, جو اس دنیا میں نہیں ہے, جو غائب ہے فلاں. اچھا, آپ نے اپنا سارا استدلال پھر باطل کر دیا. آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں اس لیے شرک ہے. ٹھیک ہے نا. غیر اللہ زندہ ہو تو بڑا شرک ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. بھائی یہ تو غیر اللہ ہے, معلوم ہے, سامنے ہے. ہاں بالکل, اور یہ دے بھی دے گا تو اور زیادہ شرک ہوگی. یہ کدھر سے آیا؟ شرک میں پھر تقید کوئی نہیں ہے. بالکل, کہ غیر اللہ سے مانگنا وہ اگر زندہ ہو تو شرک نہیں ہے, اگر مردہ ہو تو شرک ہے. یہ دلیل ہے اس پہ. صحیح, ٹھیک ہے نا. بس شرک نہیں ہے, خود پتا ہے, اس لیے ٹھہرتے نہیں ہے نا, کسی جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں. شرک نہیں ہے, جہاں شرک نہیں ہے وہاں شرک کی نسبت دینا, وہاں تہمت لگانا, وہاں ایک فرقے کو سرکوب کرنا, وہاں لوگوں کو گمراہ کرنا, یہ شرک. صحیح 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 صحیح, ہے نا. وہ چیز جو خدا نے حکم نہیں دیا ہے اس کا بیان کرنا, یہ شرک. صحیح.
اچھا، اس میں آگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ما تحت الاسباب، تو آپ کو سامنے والے پر ایک امید اور یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، میرا وہ کام وہ کر دے، اور نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ایک بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے، کراچی میں ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کر کبھی اس کو نہیں کہتے کہ مجھے پانی پلا، کبھی اس کو نہیں کہتے کہ یار مجھے پیسے بھیج دے. وہاں بھی آپ یا فون کریں گے یا علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں اس سے کچھ ڈیمانڈ کریں گے. تو یہاں پر ہم ائمہ اہل بیت اطہار یا ان نفوس قدسیہ سے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں غائب میں، کہ ہم کبھی ان سے اولاد مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے نفع نقصان کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کبھی ان سے رزق مانگ رہے ہیں، تو ظاہری اسباب میں بھی ہم نے کبھی اپنے والد صاحب سے جو لندن میں بیٹھے پانی نہیں مانگا، کبھی اپنے ڈاکٹر جو ہمارے سامنے نہیں ہے کبھی اس سے دوائی نہیں مانگی. تو یہ شرک ہی بن رہا ہے کہ یہاں پر ہماری عقل بالکل ٹھیک ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اچھا. آج کل یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ہے نا. ہاں جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس سے مانگ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں وہ سے پانی مانگے، وہ وہیں سے بیٹھ کے فوڈ پارٹنر کو آرڈر کرے گا، آپ پہ پانی آ جائے گا. یہ بھی صحیح ہے. کس نے کہا؟ یہ کون سی احمقانہ دنیا ہے. صحیح. ختم ہو گئی یہ بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ایک مثال ہلکی سی پیش کی، باقی ساری اسی طرح احمقانہ باتیں. صحیح. یہ تو ہو گئی قصے پاری نا. جی جی. یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا. ہاں پہلے لندن میں بیٹھے سے پیسے نہیں مانگے جا سکتے، ابھی مانگ سکتے ہیں. آپ ادھر مانگے ادھر پیسے آ گئے. صحیح ہے. آپ ادھر پانی مانگے ادھر پانی آ گیا. آپ کھانا مانگے کھانا آ گیا. صحیح. کوئی ایسا نہیں ہے ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے. احمقانہ بات. جو نزدیک ہے وہ نہیں دے سکتا ہو اس سے مانگیں، یہ حماقت ہے. صحیح 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 صحیح. جو دے سکتا ہے اس سے مانگیں، جس کے پاس قدرت ہو اس سے نہ مانگنا حماقانہ حرکت ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، بالکل رسول خدا شاہد ہے. یہ موجود ہے. صحیح. یہ مدد کر سکتا ہے. یہ محتاج جس کے اگلے نفس کا پتہ نہیں ہے، یہ کنجوس، یہ خسیس جس کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ دے سکتا ہے. تم مسجد کا چندہ ان سے مانگتے ہو. صحیح بالکل. ان سے تو امید ان سے لگا رکھی ہے جن کے ہاتھوں میں میل کچیل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور وہ جو شاہد ہے، صحیح، جو ہم پر ناظر ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارے اعمال کی گواہی دے گا، یہ وسعت نفس رسول خدا ہے. صحیح. جو اولیاء اللہ ہیں، یا تو آپ کہیے کہ آپ ملحد ہو جائیے کہ یہی مادہ ہے، اس مادہ سے ختم ہونے کے بعد ختم سب کچھ. کیسا ختم؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. ان محمد قد مات، کہنے والے نے کہا تھا جی جی ختم، مر گیا. جی جی یہ ایمان ہے. صحیح. یہ زندگی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا سارا سلسلہ. یہ ایمان ہے. ہاں تو دین پہ ہی نہیں ہے. دین کا اساس کیا ہے؟ موت سے ختم نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نا. موت کی وجہ سے ختم کچھ بھی نہیں ہو جاتا. زندہ ہے یا نہیں ہے؟ راہ محمد مصطفیٰ میں مارا جانے والا شخص زندہ ہے، خود محمد مردہ ہے. صحیح جی صحیح صحیح. زندہ ہے. زندوں سے مانگ سکتے ہو. محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی زندہ نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں قدرت ہے اس سے مانگ سکتے ہو. اللہ نے جو اقتدار محمد و آل محمد کو دیا ہے ویسا اقتدار کسی کو نہیں دیا. کس سے مانگو گے؟ صحیح. جو بھی استدلال کرو گے ان تمام کی نسبت محمد و آل محمد سے ہی مانگنا پڑے گا. یہ مانگنا صحیح ہے، باقی مانگنا شرک ہے. تو اس میں آگا وہ شراکت والا، میں شرک جواباً کہا ہے. جی 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 جی. تو اس میں وہ شراکت والا پہلو نہیں آ جائے گا کہ یہ یعنی کہ شرک ہوا جو اللہ کا خاصہ ہو اور ہم کسی اور میں مانیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں ائمہ اہل بیت کو ہم پارٹنرشپ دے رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ غائب میں ہماری مشکلات حل کریں. خدا نے کہاں کہا ہے کہ مشکلات صرف میں حل کرتا ہوں؟ کہاں کہا ہے کہ صرف میں مدد کرتا ہوں؟ ان تنصر اللہ. صحیح. اگر آپ کچھ مدد کر سکتے ہی نہیں ہیں تو خدا آپ سے مدد مانگ رہا ہے. صحیح. قرآن ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا. پھر کہاں ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو نا مدد صرف خدا سے مانگنی، یہ دلیل لاؤ اور اس دلیل پہ پھر قائم رہو. صحیح. پھر کسی غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، تمہاری ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. جی ایسے ہی ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ تو مبنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل بھی نہیں. یعنی یہ 2 4 ہے، یہ بالکل واضح ہے. کوئی شخص اس کو نہیں مانتا ہے. کوئی بھی ادیان الہی میں سے تمام ادیان کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ صرف خدا سے مانگنا چاہیے. یہ بات کہاں آتی ہے؟ صرف یہ علی مدد کے مقابلے میں آ جاتی ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں بھول جاتے ہیں. بالکل. جو آج کل تو ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں تقریباً ہر 10 قدم پہ وہ چندہ مانگنے والے ٹیبل لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ کہ یہاں یہ ٹھیکے پہ چلتا ہے. صحیح. لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، تم ماہانہ 10,000 روپے اس کو دینا، اس کے نام پہ چندہ مانگو. شرک نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے تعاون کرنا شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے. تعاون کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. صحیح ہے نا. بھائی اگر تعاون کرنا چاہیے لیکن میں تعاون تو کروں گا، مدد نہیں کروں گا. جی جی. مولوی اب مدد مانگنے آئے تو واپس اس کو کہ مشرک غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر ذرا دلیل سنیے گا، پھر وہ آپ آیتیں سنانا شروع کرے گا. صحیح. کوئی شک نہیں. اچھا آپ نے یہ کہا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، تو اس پر بھی جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ قرآن مجید کی بعض آیات بھی کوٹ کرتے ہیں کہ غالباً سورہ زمر میں ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اور اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟
تو اس طرح کی مزید آیات کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استعانت کے معاملے میں بڑا حساس ہے. وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی مشکلات دور کرتا ہوں اور میں ہی مدد کو آتا ہوں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صحیح. نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے. صحیح. باطل ہے نہ صریح قرآن باطل ہے. جو کہتا ہے اسے کہیں بکواس کرتے ہو تو. اچھا. قرآن کے خلاف بولتے ہو. معلوم ہے وَاسْتَعِينُوا. مدد مانگو. ہاں صحیح. خود مجھ سے نہیں نماز سے صبر سے. تو اس میں اگر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ صبر کو اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی, نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. المدد نماز یا المدد صبر تو کوئی بھی نہیں کہتا, تو یا علی مدد ہم کیوں کہتے ہیں پھر؟ دیکھیں مدد آئے گی, اس کو میں ایک یہاں واضح کر دیتا ہوں جو وہی میں نے ڈاکٹر والی مثال میں. جی. اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں خدا سے یہ حاجت لینا چاہ رہا تھا, خدا نے مجھے نہیں دی, اور میں علی کے پاس جاتا ہوں کہ علی خدا تو نہیں دے رہا تو دے دے. شرک. اچھا اب صحیح ہے. ٹھیک ہے شرک. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں خدا تک پہنچنے کے لیے نماز کو وسیلہ بنا رہا ہوں, شرک نہیں ہے. آپ کے پاس تعبیر ہے نا, الفاظ سے سمجھانے والی ادھر بھی لے آئیے. ٹھیک ہے نا, میں خدا کی مدد لینے کے لیے روزے کو وسیلہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں خدا کی مدد بنانے کے لیے اس کا وسیلہ لے رہا ہوں جس نے نماز کو قائم کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. نماز افضل ہے, نماز کو قائم کرنے والا افضل ہے. سی بات. قائم کرنے والا نماز افضل ہے, رسول خدا افضل ہے. بے شک. رسول خدا افضل ہے. صحیح. میں رسول کی مدد نہیں لے سکتا ہوں, اللہ کی استعانت لینے کے لیے میں نماز کی مدد لے سکتا ہوں. صحیح. اچھا اس میں آگا پھر حدود کیا ہے کہ محمد و آل محمد سے ہم کیا مانگ سکتے ہیں اور کیا نہیں مانگ سکتے؟ سب کچھ مانگ سکتے ہیں, عقیدے پہ ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا, ہم نے پہلے کہا نا. جی. آپ پانی کا گلاس یا بہت معمولی سی چیزیں مانگیں, یہ کہہ کے مانگیں کہ یہ خدا نہیں دے رہا تو دے دے. شرک. ٹھیک ہے نا. آپ کائنات پوری مانگ لیں, ٹھیک ہے نا, اور وسیلہ بنا کے مانگ لیں. مانگے. صحیح. ٹھیک ہے نا.